الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمدا عبده ورسوله نور لك نور وبك نور ومنك نور ونور من نور ونور على نور داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال في مقام الثاني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في مقام الثالث ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا اسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تیری رحمت نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا اسیاں کہتے ہیں گناہ اور آزردگی دل شکنی کو کہتے ہیں علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ اسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تیری رحمت نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم گناہوں کی انتہا کرتے رہے پر تیرا کرم ہمیں سہارا دیتا رہا تیرا کرم ہمیں اگر اس حال میں کہ گناہ کرتے اور تو ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہماری گرفت کرتا ہم وہیں ختم ہو جاتے لیکن تو نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہم گناہ کرتے رہے الانسان یترقب من الخطاء والنسیان بندہ گناہگار جو اسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تیری رحمت نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو بہت کی جہنم کی تدبیریں ہم نے تو بہت کی جہنم کی تدبیریں پر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا مرحبا ہم نے تو بہت کی جہنم کی تدبیریں نماز نہیں پڑھتے تھے یہ جہنم جانے کی تدبیر اگر پڑھی تو بغیر جماعت کے پڑھی پھر بھی ناقص رہی اگر پڑھی تو قضا کر کے پڑھی یہ بھی جہنم میں جانے کی تدبیر ہے روزہ نہیں رکھا تو غیبت چغلی کی وجہ سے خراب کر بیٹھے زکوٰۃ مال کی نہیں دی اگر دینے پہ آ گئے تو دل میں آ گیا کہ دنیا سخی کہے گی یہ بھی جہنم میں جانے کی تدبیر ہے حج مال و دولت ہونے کے باوجود حج واجب تھا لیکن نہیں کیا یہ بھی جہنم میں جانے کی ہم نے تو بہت کی جہنم کی تدبیریں لیکن تیری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا رحمت بچاتی رہی رحمت میاں محمد صاحب یہ تو علامہ کا شعر تھا
علامہ کا کلام تھا، میاں محمد صاحب کا شعر، کوثر و تسنیم سے دھلا ہوا کلام میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا۔ عدل کرے تے ہر ہر کمن اونچیاں شان والے، عدل کرے تے ہر ہر کمن اونچیاں شان والے، فضل کریں تے بخشے جامن، فضل کریں تے بخشے جامن، فضل کریں تے بخشے جامن، میرے دے مکالے۔ عدل تو یہ ہے اگر تم نماز پڑھو تو تمہیں روٹی ملے، عدل تو یہ ہے کہ نیکی کرو تو اس کا صلہ ملے، اور پھر عدل یہ ہے کہ ایک نیکی کرو اس کا ایک صلہ یعنی ایک اجر عطا کیا جائے، ایک نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے، لیکن وہ ہے تو عدل والا، لیکن اس کا فضل حضور کی امت پر کار فرما، وہ عادل ہے، لیکن ادھر جو نظارہ ہے سرکار کی امت پر وہ فضل کا ہے۔ اس صورت میں ایک نیکی کرو گے 10 گنا ثواب ملے گا، کیوں بھئی یہ عدل ہے کہ فضل ہے؟ یہ فضل، ایک کا بدلہ ایک ہوتا ہے لیکن ادھر ایک کا بدلہ 10 ہے۔ اور پھر کرم کی انتہا دیکھو کہ اگر ایک گناہ کرو گے چاہیے تھا کہ 10 لکھا جاتا، لیکن ایک گناہ ایک ہی لکھا جا رہا ہے، یہ بھی فضل ہے، یہ بھی فضل ہے۔ نیکیاں 10 گنا بڑھائی جا رہی ہیں لیکن گناہ ایک ہی درج ہو رہا۔ اور پھر اللہ کریم نے کرامن کاتبین، یہ جو ڈائری لکھتے ہیں فرشتے، ڈائری لکھتے ہیں فرشتے، دائیں کندھے پر نیکیاں لکھنے والا، بائیں کندھے پر برائیاں لکھنے والا۔ ڈاکٹر صاحب آگے آ جائیں۔ دائیں اور بائیں یہ 2 فرشتے نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے دائیں فرشتے کو بائیں فرشتے پر حاکم بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ حاکم بنا دیا۔ حاکم بنا کر کہا کہ دائیں کندھے والے فرشتے کی مرضی کے بغیر تم نے کوئی بات درج نہیں کرنی۔ اب یہ بندہ خطاکار، سیاکار و بدعمال اپنی سرشت و جبلت اور نیچر کی خرابی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے اس سے میں لکھ لوں، یہ توبہ نہیں کرتا، ایک اور گناہ کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب اب 2 ہو گئے، لکھ لوں؟ کہتا ہے نہیں، خیر جا شاید توبہ کر لے۔ یہاں تک کہ 5 گناہ کرتا ہے، وہ لکھنے نہیں دیتا۔ 5 گناہ کے بعد پھر ایک نیکی کرتا ہے، تو یہ فرشتہ کہتا ہے اسے ایسے کر، اس ایک نیکی کا 10 گنا ثواب تھا، میں 5 گنا لکھ لیتا ہوں، 5 کے ساتھ 5 گنا مٹا لیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل، اللہ کے فضل کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ مولانا روم فرماتی ہیں یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر ہستے میانے دو کریم۔
اے اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی، اور 100 بار شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، دو کریموں کے درمیان ہیں، کرم کی توقع رکھتی ہیں، اور کریموں نے کرم کی بھی انتہا کر دی۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، وہ اشعار کی تشریح کرتے ہوئے بات چل پڑی۔ اللہ کریم کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ شب قدر، لیلۃ القدر، عربی میں لیل ہے، رات کو کہتے ہیں، اور فارسی میں شب رات کو کہتے ہیں، اور قدر دونوں پر آ رہا ہے۔ شب قدر کا معنی بھی لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کا معنی شب قدر ہے۔ یہ قدر والی رات اللہ کریم نے عطا فرما دی، اور اس کے اندر اس کے قدر و منزلت کی تو یہ انتہا کہ اس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن قدر والی رات کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مخاطب تو کیا جانے گی قدر والی رات کیا ہے؟ یہ متوجہ کرنے کے لیے یہ پھر دوبارہ لیلۃ القدر کا لفظ استعمال ہوا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ رات ایک ہے اور رات ہی ہے، کیا ہوگا؟ فرمایا رات کو صرف رات نہ سمجھنا، یہ ایک رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے، 1000 مہینے سے، یہ اس کا فضل نہیں، رات ایک ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ بھی اس کا فضل ہے۔ اور یہ رات کیوں ملی؟ کس کے سبب ملی؟ کس کے قدمین شریفین کی برکت سے ملی؟ کس کی نگاہ کرم سے ملی؟ امت کے غمخوار نبی، امت کے ہمدرد نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے اور خیال کرنے لگے کہ پہلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی تھیں اور میری امت کی عمر یہ تو بہت تھوڑی، کچھ بچپن میں کٹی، کچھ لڑکپن میں، کچھ شباب میں، کچھ کباب میں، کچھ جوانی مستانی میں، تو عبادت کا ٹائم بڑا کم ملتا۔ یہ کیا بنے گا میری امت کا؟ اور ساتھ ہی دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے بندے کا واقعہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ شمعون یا سمعون نامی شخص تھا، اس کی عمر جو ہے وہ 1000 برس ہوئی، اور تو لوگ اعمال میں بھی میری امت سے بڑھ جائیں گے۔ یہ پریشانی آئی، اللہ اپنے محبوب کو پریشان دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ سورہ قدر نازل فرما دی کہ محبوب وہ تو 1000 برس یا 1000 مہینہ عبادت کر کے یہاں تک پہنچتے تھے، میں تیری امت کے لیے ایک رات لیلۃ القدر شب قدر ایسی عطا کر رہا ہوں جو رات ایک ہے لیکن 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور نقطے کی بات توجہ کیجیے بھائی، اللہ کریم لامکان کا رہنے والا ہے، اس کا کوئی گھر تو ہے نہیں، اس کا کوئی گھر
لیکن اس لا مقام پر، جس مقام پر وہ عرش الہی، عالمی جبروت، عالم لاہوت کے اندر، وہاں سے ہر رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ کیوں؟ یہاں آ کر اعلان کرتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، کیا ہے کوئی گناہگار گناہ بخشوانا چاہتا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا ہے کوئی پریشان حال پریشانی میں مبتلا ہے میں اسے عافیت عطا کروں؟ کیا ہے کوئی حاجت مند ضرورت مند اپنی حاجت میرے سامنے پیش کرے اور میں اس کی حاجت براری کروں؟ آسمان دنیا پر آتا ہے، آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ آسمان دنیا پر تجلی فرمائے اور ہمیں پکارتا کیا، بلاتا کیا؟ کیوں بھائی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز کو کیا پڑی کہ وہ ہم نہیں ناتواں ضعیف، خلق الانسان ضعیفا خلق الانسان عجولا، خلق الانسان ضعیفا کمزور بے بس مجبور، کیا پڑی کہ وہ ہمارے ساتھ کلام کرے، ہمیں آوازیں دے، پکارے بلائے۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ رازق ہیں، ہم مرزوق ہیں، وہ مولا ہے، ہم غلام ہیں، وہ آقا ہے، ہم بندے ہیں۔ لیکن اس کی صفت یہ ہے کہ وہ گناہگاروں کو بخشنا چاہتا ہے۔ جس مقام پر وہ رہتا ہے وہاں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب زندہ دار ہیں، وہاں کوئی گناہگار نہیں۔ اس کی رحمت تڑپتی ہے کہ میں اپنے گناہگار بندوں کو بخش دوں۔ اب چونکہ اس مقام پر کوئی گناہگار نہیں ہے، وہ وہاں رسائی متقی پرہیزگار و زندہ داروں کی ہے۔ عالم اس کے پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر اس کی رحمت بخشنے کے لیے بیتاب ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، اور وہ ہر رات تیسرے پہر آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندو میں تمہارا رب ہوں، تمہارے پاس آ گیا ہوں، اٹھو بیدار ہو جاؤ، جاگو، میری بارگاہ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں۔ اتنا بڑا کریم بھی کوئی دیکھا؟ مولا تو بے نیاز ہے، اور یہ انداز محبتانہ، انداز محبوبانہ یہ کیا ہے؟ فرمایا چونکہ تم میرے محبوب کے امتی ہو، میرے محبوب کے امتی ہو، میرا محبوب تمہاری بخشش کا خواہاں ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ تم بخشے جاؤ۔ تمہارے بخشنے سے میرے محبوب کو ٹھنڈک میسر آئے گی، چین ملے گا، اور تم پریشان ہوگے، دکھ میں ہوگے، جہنم میں جاؤ گے تو میرا محبوب تڑپے گا۔ میں اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہارے قریب آ گیا ہوں۔ ہم تو مائلے کا کرم ہے، کوئی سائے نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اب یہ تو ہر رات اللہ کی یہ صدا، یہ منادی ندا لگاتا ہے، او اللہ عطا کرنے کے لیے تمہارے پاس آ گیا ہے، اٹھو بیدار ہو جاؤ،
یہ اس آواز سے اور اس عطا سے تو فیض یاب وہ لوگ ہوں گے، ہر بندہ نہیں ہوگا، وہ لوگ جو شب زندہ دار ہیں، جو راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، رب کی محبت، رب کی یاد انہیں سونے نہیں دیتی، رب کی یاد انہیں سونے نہیں دیتی۔ وہ گرم لحاف چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر مصلی پہ سر سجدے میں ہوتا ہے اور اللہ کے حضور گر گڑا رہے ہوتے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو یہ ہر تیسرے ہر رات تیسرے پیر خدا کی انوار و تجلیات آسمان دنیا پر جو جلوہ فرما رہی ہوتی ہیں اور ندا لگ رہی ہوتی ہے، اس سے فیض یاب ہر بندہ نہیں ہوتا، اس کے خاص بندے۔ لیکن سرکار نے بھی چاہا کہ اللہ کی رحمت سے میرا ہر بندہ فیض یاب، میرا ہر امتی فیض یاب ہو جائے۔ خدا نے بھی چاہا کہ ان اوقات میں تو کوئی بابا جی ورگے اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، کوئی نیک اور صالح آدمی ہوں گے، تو یہ ہر بندہ تو اس سے فیض نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ نے سال میں 2 راتیں ایسی بنا دی، فرمایا ادھر سورج غروب ہوتا ہے، ادھر اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور پھر غروب آفتاب کے ساتھ ہی اعلان ہونے لگ جاتا ہے کہ کون ہے معافی مانگنے والا، میں خدا آسمان دنیا پہ آ گیا ہوں، تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے جو معافی کا طلبگار ہے، کون ہے پریشان حال ہے، پریشانی کا مداوا چاہتا ہے، کون ہے جو بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی حاجات میرے سامنے پیش کرے، مانگے، میں اسے عطا کرنے کے لیے آ گیا۔ حتیٰ مطلع الفجر، حتیٰ کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، غروب آفتاب کے ساتھ آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں اللہ، اور یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، یعنی پوری رات میں جو آ گیا پہلی گھڑی میں آ گیا۔ اب غروب آفتاب کے ساتھ آپ اندازہ فرمائیں کیا ہے؟ مغرب کی نماز ہے۔ کوئی بندہ رات نہیں جاگتا، نوافل نہیں پڑھتا، نماز مغرب پڑھے گا وہ بھی بخشا، نماز عشاء پڑھے گا وہ بھی بخشا گیا، اور نماز فجر بھی تو پھر پڑھے گا، نماز فجر پڑھے گا پھر بھی اللہ کی ان راتوں کی رحمت عام لوگوں پر بھی برستی۔ کوئی بدبخت ہوگا جو اللہ کی اس رحمت سے بھی فیض یاب نہ ہو۔ جو اللہ کے محبوبین ہیں وہ تو میں یہ بتایا کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں کہ قدردانوں کے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ جو قدر شناس ہے وہ اپنی ہر رات کو زندگی کی آخری رات سمجھتے ہیں، توبہ کر کے سوتے ہیں، توبہ کرتے ہوئے پہلو بدلتے ہیں، اور یاد الہی میں ان کے پہلو بستر سے پھر نہیں لگتے، اٹھ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور مصلی پہ اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، آرزو کر رہے ہوتے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کریم اس رات لیلۃ القدر اور شب قدر کو ملائکہ کو آسمان سے نیچے بھیج دیتا ہے، جاؤ جا کر زمین میں پھیل جاؤ۔ لیلۃ القدر کو جبرائیل امین ملائکہ کا ایک جلوس لے کر سدرہ سے نیچے آتے ہیں اور زمین پہ پھیل جاتے ہیں۔ ایک ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا زمین و آسمان کے درمیان گاڑتے ہیں، ایک جھنڈا سقف کعبہ کی چھت پر گاڑتے ہیں، ایک جھنڈا بیت المقدس پہ گاڑا جاتا ہے، اور
جبرائیل امین کی معیت میں فرشتے پوری روئے زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور اللہ کریم فرشتوں کے سامنے آج کی رات جو اللہ کا بندہ رسول اللہ کا امتی نوافل پڑھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ ان ملائکہ کے درمیان ان بندوں پر فخر فرماتا ہے، اے فرشتو یہ میرے وہی بندے ہیں جن کی پیدائش اور آمد کے تم مخالف تھے، میں نے تم سے رائے لی تھی کہ میں آدم کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو تم ان کی آمد پر مخالفت کی تھی، تم نے کہا تھا کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فسادی کو جو خون قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے ایسے فسادی انسان کو زمین میں پیدا کرنے کی؟ اللہ کریم نے بغیر کسی دلیل دیے فرشتوں کو اس بات کو رد کر دیا، فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ آج کی رات فرشتوں پر یہ منظر، یہ نظارہ، یہ آج کی شب بیداری دکھا کر اللہ ملائکہ پر فخر فرماتا ہے، انسان ملائکہ کے درمیان فخر فرماتا ہے کہ میرے یہ وہی بندے ہیں جو میری بارگاہ کے اندر روتے کرلاتے، تم نے تو کہا تھا کہ یہ فسادی ہیں، فسادی بھی ان میں ہیں، لیکن نگاہ خدا، نگاہ مولا، ملائکہ کی نظر ہلاکو خان، چنگیز خان اور اس قسم کے خبیث لوگوں پر تھی، لیکن اللہ کی نگاہ محمد رسول اللہ کو دیکھ رہی ہے، اللہ کی نگاہ ابو بکر کو دیکھ رہی ہے، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی حیدر کرار، اویس کرنی، داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر، سلطان العارفین، سلطان باہو، حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اور پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کو اللہ کی نظر دیکھ رہی ہے۔ اللہ نے کہا تھا تمہیں کیا پتا ہے ملائکہ، تمہیں کیا خبر ہے کہ اس میرے نائب کی جو اولاد میں سلسلہ چلے گا اس میں کیسے متقی، پرہیزگار، شب زندہ دار، عالم، فاضل، ولی، غوث، قطب، ابدال پیدا ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کا پورا مہینہ بخشش کا بہانہ ہے، روزے بخشش کا بہانہ ہے، تراویح بخشش کا بہانہ ہے، نوافل کا کو رمضان میں فرائض کا درجہ دے دیا گیا، بخشش کا بہانہ ہے۔ حالانکہ نفل پورا سال نفل ہی رہتی ہے، لیکن رمضان مبارک میں نفل کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے، اور فرائض 70 فرائض کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ بخشش کے بہانے نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخش دوں اور سرکار کی امت کو بخش دوں۔ میں نے دوسری آیہ مبارکہ جو تلاوت کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سرکار پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رحمتی واسعۃ کل شیء، میری رحمت ہر شے سے وسیع، ہر شے پر وسیع۔ اور خدا کی رحمت کون ہے؟ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام خدا کی رحمت ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی رحمت ہیں؟
جو اس جہان ہست بود کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، سارے نبی ایک طرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ایک طرف، اور سرکار افضل و اعلی بلند و بالا حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نبر اللہ مرکزہ سرکار کی تعریف اور توصیف میں ہدایت کی بخشش کے اندر اپنا کلام منظوم فرماتے ہیں، اور یہ آپ کی نعت جو ہے یہ جملہ نعتوں کی معراج ہے، اعلیٰ و رفع کلام ہے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا اعلیٰ و عرفہ نبی کی تم امت ہو، اور اس نسبت سے تم بھی اعلیٰ و عرفہ ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم ایک بہترین امت ہو۔ کیا ہو؟ بہترین امت ہو۔ کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ یہ بہترین کس وجہ سے ہو کہ تم میرے محبوب کے امتی میرے، اور تمہاری صفت یہ ہے کہ جو کام پیغمبروں کے ذمہ تھا وہ میں نے تمہارے ذمہ لگا دیا۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ گویا اگر کوئی بندہ برائی دیکھے اور نہ روکے، اس نے وہ حق کے امتی ادا، اور اگر نیکی کی دعوت کوئی نہیں دیتا اس نے بھی حق کے امتی ادا۔ بہترین امت کس اعتبار سے ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اسی امت کے علماء، صلحاء اور جو دین کے علمبردار ہیں، فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ سرکار کی نسبت سے ہم اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، لیکن جب ہم حضور کی اطاعت، غلامی اور محبت اختیار کریں گے تو پھر حقیقتاً ہم اعلیٰ ہو جائیں گے۔ سرکار کی نسبت سے ہم اعلیٰ ہیں، لیکن ہم اتباع کریں گے، غلامی کا حق ادا کریں گے، سرکار سے محبت کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم حقیقی معنوں میں اعلیٰ و عرفہ ہو جائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس رحمت کی ایک بات کر کے اگلی آیت جو میں نے پڑھی اس کی طرف آتے ہیں۔ یہاں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، عربی کا ایک قاعدہ ہے، الا کلمہ حصر ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہیں۔ رحمت کے علاوہ حضور علیہ السلام کا دوسرا کوئی روپ، ماں رحمت ہے، لیکن غصے میں ہو تو رحمت ہوتی ہے، غصے میں ہو تو رحمت نہیں ہوتی، رحمت ہوتی ہے۔ بارش رحمت ہے،
طوفان اور تیز و تند ہوا کی صورت اختیار کر جائے تو رحمت ہوتی ہے، چھپر اڑا کر لے جاتی ہے، چھتیں اڑا کر لے جاتی ہیں، درخت کو کھیڑ کر رکھ دیتی ہے، وہ رحمت کا دوسرا روپ رحمت ہے۔ اسی طرح قرآن نے جس چیز کو رحمت کہا وہ اس کا ایک روپ رحمت ہے، دوسرا روپ رحمت ہے، لیکن فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب تمہارا کوئی روپ بھی رحمت نہیں، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور تیسری آیہ مبارکہ، یہ اختصاراً بات کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، طبیعت متحمل نہیں ہے۔ میں جس وقت کرسی پر آ کر بیٹھا تھا اس وقت گویا میری تقریر کی طبیعت کا تقاضا نہیں تھا، یہ نعت خوانی کا پروگرام لمبا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سلسلہ، اور پھر میں یہاں بیٹھ کر ارادہ بدلتا رہا کہ مختصر بات کروں۔ پروگرام میرا پروگرام جو اصل تھا وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بیان کا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں۔ یہ اصل میرا مضمون تھا جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، جس کی طرف اب آ رہا ہوں، لیکن جتنا ہو سکا چند ایک باتیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب تمہارا رب تمہیں کتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے۔ نماز کیوں پڑھتی ہو؟ رب راضی ہو جائے۔ روزہ کیوں رکھتی ہو؟ رب راضی ہو جائے۔ حج کیوں کرتی ہو؟ رب راضی ہو جائے۔ نیکی کیوں کرتی ہو؟ رب راضی ہو جائے۔ غریب پروری کیوں کرتی ہو؟ رب راضی ہو جائے۔ یتیم پر محبت کا ہاتھ سر پہ کیوں رکھتے ہو؟ رب راضی ہو جائے۔ رب کی رضا، ساری کائنات رب کی رضا چاہتی ہے، اور رب کیا چاہتا ہے؟ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں کتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اِذَا وَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا، میرا ایک امتی بھی رب تو اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی امت سے محبت کرتا ہے۔ سرکار کی تعریف اور توصیف میں اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، میرا رسول جب تم کسی دکھ تکلیف میں ہو تو تمہاری تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے محبوب پر گراں گزرتا۔ وہ رسول جو میں نے تمہیں میں سے بھیجا ہے، تمہارا مشقت میں پڑھنا اس پر گراں گزرتا۔ سرکار کو اپنی امت سے یہ محبت ہے، محبت کا یہ عالم ہے کہ سرکار امت کا دکھ دیکھتی ہے۔ یہ بات تو آپ کے سامنے ہے کہ ماں کی مامتا، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بیٹا مجرم ہوتا ہے، ماں کہتی ہے نہیں میرا بیٹا تو ولی اللہ ہے، یہ ماں کی مامتا ہے۔ میرا بیٹا تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان نے چوری کی، آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرما دیا۔ اس کی ماں امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اے امیر المومنین، میرے بیٹے نے پہلی مرتبہ غلطی کی، اسے معاف کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اماں تو جھوٹ بولتی ہے، میرے رب پر بہتان لگا رہی ہے، میرا رب پہلی مرتبہ پکڑتا ہی نہیں، میرا رب پہلی مرتبہ جب یہ بار بار جرم ہو اس وقت نظام کائنات گردش میں آتا ہے۔ بات جو نقطہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماں کی ممتا کا عالم یہ ہے کہ بیٹا مجرم ہے، ماں کہتی ہے اسے معاف کر دیا جائے، ماں کی ممتا کا عالم۔ لیکن خدا کو جو اپنے بندے سے محبت ہے، ماں سے 70 گنا پیار خدا کو ہے اپنے بندے سے، اور سرکار کی محبت کا عالم ہزاروں مائیں ایک طرف سرکار کی محبت اپنی امت سے۔ خدا نے کہا کہ محبوب تجھے راضی کرنا ہے، سرکار نے کہا کہ بھئی میں تو اللہ کی قسم اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، سرکار کی رحمت کا عالم خدا کو سرکار کا کس قدر حیا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورہ انفال۔ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کافروں پر عذاب فرمائے، حالانکہ اے حبیب مکرم آپ بھی ان میں موجود ہوں۔ بھئی ہم تو نام لیوا ہیں نا اپنے نبی کے، ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں اپنے نبی کے دیوانے، ہم ہیں اپنے نبی کے، ہم تو دیوانے ہیں، ہم تو سرکار کے غلام ہیں۔ اللہ کریم کی اپنے محبوب سے محبت کا عالم یہ ہے کہ محبوب یہ کافر مشرک یہ نافرمانی کرتے ہیں، میرے بھی نافرمان ہیں محبوب، تیرے بھی نافرمان ہیں، اور اپنے منہ سے یہ کہتی ہیں کہ ہم سے عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، ہم نافرمانی کر رہے ہیں، تمہاری مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کیا جواب فرما رہا ہے، محبوب جی تو چاہتا ہے کہ انہیں پیس کر رکھ دوں، لیکن جب مکے کی گلیوں میں خرامہ ناز چلتا ہوا تو نظر آتا ہے تو پھر میں ان سے عذاب ہٹاؤں۔ تو ان میں موجود ہو اور میں عذاب نازل کروں، محبوب تیرے ہوتے ہوئے میں ان پر عذاب نہیں دوں۔ تو حضور کی رحمت سے کافروں کو بھی حصہ مل گیا، کافر بھی حضور کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو جب کافروں کے معاملہ میں خدا کا یہ عالم ہے تو آپ اندازہ کریں پھر جو سرکار کے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، سرکار کے غلام ہیں، ان کے ساتھ خدا کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کریم ان کو عذاب دینے کے لیے اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، سورہ توبہ، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ کیوں خدا منع کر رہا ہے؟ اس لیے کہ محبوب اگر تو جنازہ ان کا پڑھائے گا منافقوں کا تو تیری دعا سے یہ بخشے جائیں گے، لیکن میں نے انہیں بخشنا نہیں۔ اور وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبروں پر بھی مت قدم رکھنا، تیرے قدم کی برکت سے یہ بخشے جائیں گے لیکن میں انہیں بخشنا نہیں چاہتا۔ ان کی بخشش جو ہے وہ میں نہیں چاہتا، یہ لہذا وہاں جو ہے قدم بھی نہ رکھنا۔ اور
قرآن کریم سورہ نساء کی آیت مبارکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و برکات کو بخشش کا ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں اور پھر کیا کرو فاستغفر اللہ، وہاں جا کر کہو اے اللہ معاف کر دے۔ اب یہ بڑا عجیب سا یہاں یہ نقطہ موجود ہے کہ جب جانوں پر ظلم کیا معاملہ تو اللہ اور بندے کا ہے، گناہ جب بندہ کرتا ہے تو رب اور بندے کے کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جب گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب جب جاؤ کا کی شرط لگا دی تو پھر کیا کرو، وہاں جا کر واستغفر اللہ، پھر وہاں جا کر توبہ کرو اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے، وہاں جا کر بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے تو یہاں کیوں نہ مانگ لیے جائے؟ قرآن نے جاؤ کا شرط کیوں لگائی؟ بھئی وہاں بھی جا کر اللہ سے معافی مانگنا تو اے اللہ یہاں کیوں نہ مانگی جائے؟ تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی شرط کیوں لگائی ہے؟ فرمایا واستغفر لهم الرسول، فرمایا تم وہاں جا کر معافی مانگو اور میرا محبوب بھی تمہارے لیے سفارش کرتا ہے۔ میرے محبوب کے لب نازنی سے جب تمہاری لیے سفارش نکلے گی کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، توبہ کر رہا ہے، میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے اور میں بھی اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اسے معاف کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی سفارش کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو یہ تواب مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ کو تم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو جب تک محبوب کی سفارش نہیں ہوگی اس وقت تک تم توبہ کرتے رہو، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا نبر اللہ مرکزہ نے اسی آیہ مبارکہ کے حوالہ سے یہ بات کہی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں۔ سفارش تو انہوں نے کرنی ہے، معاملہ تو بندے اور خدا کا تھا، خدا نے ادھر بھیج دیا، مولا جرم تو میں نے تیرا کیا، بھیج ادھر رہا ہے کہ وہاں جا کر اللہ اللہ کرو، وہاں جا کر توبہ کرو، تو فرمایا تمہاری خالی توبہ کرنے سے میں نے معاف نہیں نہ کرنا، تمہاری توبہ پر میرا محبوب مور لگائے گا، بخشش کی مور لگائے گا، سفارش کرے گا، اس سفارش کی وجہ سے فرمایا پھر میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، بلا تاخیر میں ایک حدیث پاک جو اس ضمن میں امید افزا حدیث ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی سیاستہ کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر بہت سی
کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے، ہماری سفارش کیجیے، شفاعت کیجیے. اب میدان حشر ہے، میدان جہاں بندے اور رب کا ڈائریکٹ معاملہ ہے. ڈاکٹر صاحب، بندے اور رب کا وہاں تو حجاب ہی ہٹ گئے ہیں. کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے کہ میدان حشر کی پریشانی کی وجہ سے بابا آدم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے کہتے کہ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. کیوں شعلہ صاحب؟ ڈائریکٹ اللہ سے کہتے کہ میدان حشر میں اللہ سامنے ہے، شرق سے غرب تک دنیا کا ہجوم ہے اور اللہ سامنے ہے. اللہ کی بارگاہ میں کہتے کہ اے اللہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع. لیکن اللہ نے ایک ہی آواز دینی ہے، لمن الملک اليوم. دنیا کے اندر بادشاہیاں کرنے والوں بتاؤ آج کس کی بادشاہی؟ وہاں بڑے بڑے فرعون وقت بھی موجود ہوں گے، وقت کے یزید بھی موجود ہوں گے، نمرود و قارون بھی موجود ہوں گے، انبیاء، صلحاء، غوث، قطب، ابدال سارے موجود ہوں گے، لیکن سارے خاموش ہیں. نفسی نفسی کے عالم. اس میدان حشر میں بہتری کی صورت پیدا کرنے کے لیے رب سے کوئی جرت نہیں کرتا بات کرنے کی. جنہیں یہاں ڈائریکٹ کی بیماری ہے وہ بھی وہاں خاموش ہوئے اور میدان حشر کے اندر سارے مشورہ کریں گے، سوچیں گے، کہیں گے چلو جی ہمارے ابا جی موجود ہیں بابا آدم، ان کے پاس چلتے ہیں. سرکار یہ بات بتا رہے ہیں کہ میدان حشر کا نقشہ کھینچ کر فرما رہے ہیں کہ بابا آدم کے پاس سارے جائیں گے، جا کر کہیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجیے. وہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، میں اس کام کے لائق نہیں ہوں. تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. وہ فرمائیں گے کہ میں اس کے اہل نہیں ہوں. تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں. بس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں اس کام کے اہل نہیں ہوں. لیکن تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ ہے اور وہ کلمۃ اللہ ہے. بس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے کہ میں اس کے قابل، مگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. بس وہ سرکار فرماتے ہیں وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں گے. کہتے ہیں کل کا نبی کو پتہ نہیں ہے، سرکار میدان حشر کا نقشہ کھینچ کر رکھتے ہیں. وہ ہونا ہے میدان حشر کا سلسلہ جو ابھی تک برپا نہیں ہوا. کتنی صدیاں بیت جائیں گی، کتنا عرصہ بیت جائے گا. سرکار میدان حشر کا نقشہ کھینچ کر بتا رہے ہیں کہ وہاں یہ ہوگا، وہاں یہ لوگ پھر میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں یہ تو میرا کام ہے، یہ تو
آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا کہ بھائی یہ کام میرا نہیں ہے، اگلے کے پاس جاؤ، اگلے کے پاس جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بتاؤ، اگر سرکار بھی فرماتے بھائی یہ میرا نہیں ہے تو کدھر جاتے؟ اگر سرکار بھی جواب دے دیتے تو پھر وہ میدان حشر والے کہاں جاتے؟ سرکار فرمائیں گے ہاں یہ میرا کام ہے، بس میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی اور مجھے ایسے حمدیہ کلمات الہام کیے جائیں گے جن کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، مقام محمود پہ فائز ہوں، مقام محمود سرکار کو عطا کیا جائے گا اور اللہ کی حمد رسول اللہ کریں گے اور وہ الفاظ القاء ہوں گے جو اللہ کی حمد کے لائق مقام محمود آپ کو عطا ہوگا۔ یہ جب اذان ہوتی ہے ہم دعا کرتے ہیں وابس مقام محمود الذی واسطہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ مقام محمود پر میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ کریم کیا فرمائے گا؟ ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس اٹھائیے، سر نیاز کو اٹھائیے، سر نیاز کو اٹھائیے۔ کل اور کہیے، جو کہو گے وہ سنا جائے گا اور جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب میری امت، میری امت، بس فرمایا جائے گا کہ جاؤ اور جہنم سے اسے نکال لاؤ جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو۔ میں یہ حدیث جلدی سے مکمل کر کے اس کا نقطہ جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ جس کے دل میں جو دیکھا ہوا ہے، یہ گندم کے ساتھ بھی جو ہوتے ہیں اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تھی، سرکار جو استعمال فرماتے تھے، ان کا آٹا یہ ستو جس سے بنتے ہیں۔ جاؤ جہنم سے نکال لاؤ جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو۔ بس میں جا کر یہی کروں گا، پھر واپس آ کر ان محامد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر دوبارہ حمد و ثنا شروع کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ بس کہا جائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو کہ تمہاری سنی جائے گی، مانگو کہ تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب میری امت، میری امت۔ میں حدیث کی عبارت پڑھتے ہوئے ساتھ کی ترجمہ تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کوئی کہانی یا من گھڑت واقعہ یا حقائق نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میری امت پر فرمایا جائے گا کہ جاؤ اور جہنم سے اسے بھی نکال لو جس کے دل میں ذرے کے برابر یا رائی کے برابر بھی ایمان ہے۔ پہلے جو کے برابر تھا، پھر رائی کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اسے بھی نکال لو۔ بس میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا، پھر واپس آ کر انہی محمد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور پھر اس کے حضور سجدے میں چلا جاؤں گا تیسری مرتبہ۔ بس فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ۔
اور کہو تمہاری سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا کہ اے رب میری امت پر فرمایا جائے گا کہ جاؤ اسے بھی جہنم سے نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی بہت ہی کم ایمان۔ پہلے تو رائی کے دانے کے برابر، پہلے جو کے برابر تھی، پھر رائی کے دانے کے برابر، پھر رائی کے دانے سے کم ہے جس کے دل میں ایمان ہے اسے بھی نکال لو۔ بس میں خود جاؤں گا اور جا کر ایسا ہی کروں گا۔ حضور فرماتی ہیں میں چوتھائی دفعہ واپس لوٹوں گا اور اسی طرح اللہ کی تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ بس اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے رب مجھے ان کی شفاعت کی اجازت بھی دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب مطلقاً کلمے والے لوگ رہ گئے۔ ایمان تو بہت درجہ ہے نا ایمان کا، تو ایمان کے صرف جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا بس وہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال اور اپنی کبریائی و عظمت کی قسم انہیں ضرور دوزخ سے نکال دوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں سیدنا ابو بکر سے روایت کیا ہے، پھر اسی جلد میں صفحہ 281 پر سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے، پھر سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، پھر حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے، اور بہت سی کتابوں کی حدیث کی کتابوں کے اندر اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر امت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کریں گے۔ 4 مرتبہ اپنے سر سجدے میں رکھا اور چاروں مرتبہ رب نے کہا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگیے۔ اب سر سجدے میں رکھ کر بھی درخواست پیش کی جا سکتی تھی، بات بتائی جا سکتی تھی، لیکن خدا سجدے کے بعد کہتا تھا سر کو اٹھاؤ۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ محبوب مکھڑا دکھاؤ، محبوب والضحیٰ کا چہرہ دکھاؤ۔ اب جب آمنے سامنے خدا اور مصطفیٰ ہوں گے، خدا اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ کر اس کے بعد کہ جو محبوب تم چاہتے ہو ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ اور پھر یہاں ایک اور نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا کہ فرشتوں میرے محبوب کی امت کو جہنم سے نکال لاؤ۔ پہلا کر سکتا تھا نا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب جاؤ، جا کر اپنے ہاتھوں سے جہنم سے نکالو گا۔ کیوں؟ یہاں پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری دامت برکاتہ القدسیہ ایک مثال دیتے ہیں، بڑی دل لگی مثال۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ سویا ہوا ہو، کوئی عورت آئے سوئے ہوئے بچے کا منہ چومے، بچے نے دیکھا نہیں کہ چومنے والی کون ہے، اس کی ماں نے بھی نہیں دیکھا کہ چومنے والی کون ہے، تو نہ بچے کو پتہ لگا نہ اس کی ماں کو پتہ لگا۔ اگر فرشتوں کے ذریعے جہنم سے جہنمیوں کو نکلوایا جاتا تو جہنمی جب جنت میں آ جاتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے بھائی تم جہنم سے کیسے باہر آ گئے؟ تو کوئی کہتا جی میری سزا پوری ہو گئی ہوگی، کوئی کہتا جناب میں جو ہے میری کوئی نیکی کام آ گئی ہوگی، کوئی بات کرتا، کوئی بات کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ محبوب جاؤ اپنے ہاتھوں سے جہنم سے نکال کر باہر لاؤ، تاکہ جہنمی کو یہ باور ہو جائے یہاں نہ میرے اعمال کام آئے، یہاں نہ میری کوئی نیکی کام آئی، میں تو جہنم کے لائق تھا،
یہ جو جہنم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جہنمیوں کو پکڑ کر باہر لا رہے ہیں تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ میرا سفارشی اور میرے بخشوانے والا کون ہے۔ حضرات گرامی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرکار کی امت بخشی جائے گی، اور یہ شفاعت کس کو میسر آئے گی؟ جو اس کے ماننے والے ہوں گے۔ بعض کلمہ پڑھنے والے بھی جہنم میں رہیں گے، ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی شفاعت کا قائل ہی نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کریں گے قیامت کے دن، اس بات کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے یوں بیان کیا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر تو مان گیا۔ اگر قیامت میں نبی کریم علیہ السلام کی شان اور مقام اور منصب کو دیکھ کر کہ سرکار جنت کے دولہا ہیں، سرکار سے پہلے جنت میں کوئی داخلہ نہیں ہے، سرکار جنت کا افتتاح فرمائیں گے، جنت کا دروازہ آپ سے کھڑکائیں گے اور آگے سے کھولا جائے گا، سرکار کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا اور جنت کے مہمان خصوصی رسول اللہ ہوں گے، افتتاح آپ کے ہاتھوں ہوگا جنت کا، سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے، پھر آپ کے بعد جو ہے انبیاء علیہ السلام، اور پھر امتوں میں سب سے پہلے رسول اللہ کی امت، اور امتیوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی حیدر کرار، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کیا ہے کہ شفاعت کا ایک بندہ قائل ہی نہیں ہے، اس کا دنیا میں یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ میں شفاعت فرمائیں گا۔ اب وہ ہے کلمہ پڑھنے والا، منکر شفاعت ہے، رسول اللہ کی شفاعت سے وہ فیض یاب نہیں ہوتا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یعنی کہ آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا قائل ہو جا، اگر آج تیرا یہ عقیدہ بن جائے گا تو میدان حشر کے اندر پھر رسول اللہ تجھے نکال کر باہر لائیں گے، یہ میری شفاعت کا قائل تھا۔ اور یہ ہے شفاعت کبریٰ، یہ کیا ہے؟ بڑی شفاعت۔ شفاعت صغریٰ کا بھی میدان حشر کے اندر ایک نظارہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک فرضی حج کیا ہے، میدان عرفات میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے میدان عرفات کو 9 ذی الحجہ کی رات عرفات کے اندر آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میری ساری امت کو بخش دے، میری ساری امت کو۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب سوائے ظالم کے ساری امت کو بخش دے۔ سرکار نے ایک درخواست پیش کی کہ اے اللہ، ظالم اگر جہنمی ہے، اے مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے اگر وہ جہنمی ہے تو اس ظلم کی بدلے میں، ظلم کے بدلے میں اسے جنت عطا کرا۔ اسے جہنمی تھا، اسے جنت، اس کے بدلے میں کسی پر ظلم ہوا ہے اسے جنت عطا کر دے، اور ظالم کو معاف کر دے۔ ظالم کو کوئی ماں کی ممتا ہے،
صبح ہوئی، سرکار نے اس بات کا کوئی جواب نہ آیا، سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ درخواست پیش کی کہ میں نے رات مولا تیری بارگاہ میں درخواست پیش کی تھی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب مجھے تھوڑا سا سوچ لینے دے، راضی تو تجھے ہی کرنا ہے، راضی تو تجھے ہی کرنا ہے، تو راضی ہو، جس طرح تو راضی ہوگا میں اسی طرح کر دوں گا، راضی تجھے کرنا ہے۔ راضی تجھے کرنا ہے، جس طرح تو راضی ہوگا میں اس طرح کر دوں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب تیری تجویز کو قبول کر لیا کہ مظلوم اگر جہنمی ہے تو اس ظلم کے بدلے میں اسے جنتی بنا دیا، بخش دیا، اور ظالم کو معاف کر دیا۔ جیسے یہ پیغام موصول ہوا تو سرکار مسکرائے۔ میدان عرفات کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی حیدر اکرار، دیگر صحابہ کے پاس تھے۔ وہ کہنے لگے اللہ آپ کو مسکراتا رکھے یا رسول اللہ، یہ جگہ مسکرانے کے لیے کبھی دیکھا نہیں ہے، تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا، جس پر ابلیس وائے ویلا کرنے لگا۔ ابلیس کہ ساری زندگی گناہ کرا 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 کر جہنم کے قریب لے جا کر ان کی بخشش کا پھر سامان بن گیا۔ ابلیس کو میں نے پیٹتے ہوئے دیکھا، سر میں مٹی ڈالتے ہوئے دیکھا، اور میں اس وجہ سے مسکرایا، میں اس وجہ سے مسکرایا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اے محبوب میں نے تیری خاطر تیری امت کو بخش دیا سوائے ظالم کے۔ اس کے جواب میں سرکار نے درخواست کی تھی کہ اس طرح کر لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کی درخواست کو قبول فرمایا، اور میں ان الفاظ کو دہراتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی التجا کو دہرایا اور اس کی باری تعالیٰ کل رات ایک دعا کی تھی، اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔ فرمایا محبوب ابھی خاموش رہے، میں اسی طرح کر دوں گا جس طرح تو راضی ہو جائے گا، کیونکہ مجھے راضی تو تجھے ہی کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ظالم کی بخشش اور مغفرت کا معجزہ جہاں فضا سنا دیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، تب اس طرح فرمایا کہ دندان مبارک نظر آنے لگے۔ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ اس مقام پر کبھی نہیں ہم سے، یعنی حج کے مقام میں، کیونکہ یہ عبادت اور دعا کے مقامات ہیں، آج مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ آپ کو ہنستا ہی رکھے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے آگے اس کی عبارت یہ ہے ترجمہ کہ اللہ کے دشمن ابلیس نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے میری دعا قبول کی اور میری امت کو بخش دیا، تو اس نے مٹی اٹھائی اور اپنے سر میں ڈالنے لگا اور کہنے لگا ہائے خرابی، ہائے خرابی، ہائے تباہی۔ جب میں نے اس کا اس طرح تڑپنا دیکھا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے ہنسی آ گئی۔ حضرات گرامی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کی بات تھی۔ شفاعت صغریٰ بھی ہے، شفاعت، یہ تو جو بعض لوگ شفاعت کبریٰ کے بھی منکر ہیں، لیکن شفاعت صغریٰ کا عالم بھی ہے۔ یہ بھی احادیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو چھوٹے بچے کسی بندے کے فوت ہو جاتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جس کے 2 بچے نابالغ فوت ہو جائیں، قیامت کے دن وہ اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائیں۔ اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ
اپنے والدین کو بخشوانے کے لیے وہ اللہ سے جھگڑا کریں گے، اور جھگڑا ایسے کریں گے جیسے ماں سے بچہ بات منواتا ہے جھگڑ کر۔ وہ نابالغ بچے اللہ سے جھگڑ کر کہیں گے کہ اللہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے اگر ہمارے ماں باپ جنت میں جائیں۔ اللہ کریم فرمائے گا اچھا بھئی جاؤ اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور انہیں بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ شفاعت صغریٰ ہے، یہ شفاعت صغریٰ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راوی، وہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا جس کے 2 بچے فوت ہو، یا رسول اللہ اگر کسی کا ایک ہو، فرمایا وہ بھی جنت میں لے کر جائے گا۔ تو یا رسول اللہ کسی کا کوئی بھی نہ ہو، تو فرمایا اس کا میں جو ہوں۔ جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ اور اگلی حدیث شفاعت صغریٰ، فرمایا حافظ قرآن، یہ آج ختم قرآن کی تقریب، حافظ قرآن قرآن کے ساتھ دوستی لگائے ہوئے، بھولے ہوئے قرآن پر عمل پیرا ہو، حافظ ہو، وہ اپنے خاندان کے 10 جہنمیوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اور شہید اور عالم کے متعلق بھی کہ وہ اپنے 70 جہنمیوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ اور سرکار نے فرمایا شفاعت کبریٰ میں یہ بات تھی کہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کی سفارش کروں گا، اپنے اہل بیت کی سفارش کروں گا، اس کے بعد اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے خاندان کی، گھر والوں کی، اس کے بعد فرمایا اہل مدینہ کی، پھر درجہ بدرجہ سرکار نے فرمایا کہ اپنی ساری امت کی شفاعت کریں۔ شفاعت صغریٰ میں دنیا میں تو جنتی اور جہنمی اکٹھے ہو جائیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، جہنمیوں کی لائن علیحدہ ہوگی، جنتی پاس سے گزر رہے ہوں گے، جنتی پاس سے توجہ کیجیے، قیمتی لمحات ہیں اور قیمتی گفتگو ہے، اور جو ہے ابھی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ شفاعت صغریٰ، ایک بندہ جنتی گزرتے ہوئے جنتی کا پلو پکڑ لے، حضرت مجھے پہچانا ہے، وہ کہے گا جی میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا، انا سقیتک شربۃ، میں نے آپ کو ایک دن آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ اچھا تو نے مجھے پانی پلایا؟ پانی پلایا، تو کیوں کھڑا ہے؟ وہ جی مجھے تو جہنم کی لائن میں کھڑا کیا گیا، ابھی جہنم میں میں نے جانا، کیا چاہتا ہے؟ میری سفارش کر دے۔ اچھا آؤ بھئی، یہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اسے جہنم سے بری کر کے جنتی بنا دیا۔ یہ شفاعت صغریٰ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ پانی ایک معمولی سا عمل ہے، میں نے دوسرے آدمی کا پلو پکڑے گا، حضرت پہچانا ہے نہیں پہچانا ہے، میں نے ایک دن آپ کو وضو کروایا، یہ شفاعت صغریٰ ہے۔ ہاں بھئی اس نے مجھے وضو کرایا، چلو اسے بھی بخش دیا جائے، اسے بھی معاف کر دیا۔
میں نے آپ نے مجھے ایک دن کام کے لیے بھیجا تھا، میں وہ کام کر کے آیا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا نہیں ہے، ٹھیک ہے تو نے کام کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ جی جہنمیوں کی لائن میں مجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، چلو آؤ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کریم بخشنا چاہتا ہے سرکار کی امت کو، سارے بخشے جائیں گے۔ اب جو بدبخت شفاعت کے رسول اللہ کی شفاعت کے منکر ہیں، ان شفاعتوں کو وہ کیا مانیں گے؟ رب کریم تو بخشنا چاہتا ہے، کریم ہے، اس کی کرم کے اور بخشش کے یہ بہانے ہیں جن کو رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید۔ میں نے پہلے ابتدا میں عدل کی بات کر دی تھی، اللہ صاحب فضل ہے، عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک نیکی کرو ایک لکھی جائے، ایک گناہ کرو ایک لکھا جائے، لیکن اللہ صاحب فضل ہے، ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے اور ایک گناہ ایک لکھا جاتا ہے، اور دنیا میں پھر نیکی 10 گنا اور آخرت میں اگر صلہ ملے تو 70 گنا۔ اللہ کی ذات کریم ہے، رسول اللہ کی ذات کریم ہے، یہ بخشش کے بہانے ہیں اور بہانوں سے ہی بخشے جائیں، نہ کوئی اعمال کا معاملہ ہے، اعمال کی تو کوئی بات ہی نہیں، ہمارے بندے کون سے عمل ہیں؟ گناہوں سے لبریز نامہ اعمال، ہماری نیکیوں والی چادر تار تار ہے، بخشش کا بہانہ یہ لیلۃ القدر بخشش کا بہانہ نہیں، ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہو سکتی، بخشش کا بہانہ ہے تاکہ ڈھیروں لوگ آ جائیں، جو کبھی نہیں آئے وہ بھی اس رات آ جائیں تو وہ بھی بخشے جائیں۔ اب یہ دیکھو جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، ان کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے مصلی کے نیچے شکر رکھتی، یہ ایک لالچ کی شکر یہ پسند کرتی ہے، تو بیٹا جو نماز پڑھتا ہے اس کو مصلی کے نیچے شکر نکل آتی ہے۔ مومنوں کو رمضان المبارک کی نیکیوں کا لالچ دیا گیا، شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ہے، نفل پڑھو گے تو نفل ہے ہی نہیں، تمام تر رمضان مبارک کے نوافل فرائض ہیں، فرائض کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک لالچ دیا ہے نیکیوں کا، راغب کرنے کے لیے تاکہ بخشش کا بہانہ بن جائے، اور میں اللہ ہو کر تمہیں بخشنا چاہتا ہوں، تمہارا مالک ہو کر بخشنا چاہتا ہوں۔ اب ہم تو اس کے بندے ہیں لیکن بندے بنتے نہیں، وہ ہمارا معبود ہے، آقا ہے، مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، بندے ہیں، لیکن بندگی کے اعمال کا سلسلہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس قدر مہربان ہیں، سرکار اپنی امت کو بخشوانے کے لیے ہر طرح کی سفارش، یہ کتنی پر افزا حدیث ہے کہ ایک آدمی کی پشت پر جہنم کی مہر لگ جائے گی اور اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جائیں گے، لے جا رہے ہوں گے، سیدنا آدم علیہ السلام رسول اللہ کی توجہ مبذول کرائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کو فرشتے لے جا رہے ہیں، تو سرکار اپنی داڑھی مبارک اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہیں گے کہ اللہ تو اب میری امت کے بارے میں تیرا مجھ سے وعدہ ہے، رسوا نہیں کرے گا، میری امتی کو واپس لایا جائے، میزان عدل پہ لایا گیا، ترازو وہاں تولنے والی جگہ پر لایا گیا، جب نامہ اعمال کا وزن ہوا، معاملہ تو یہ تھا کہ نیکیوں والا پلڑا اوپر ہے اور گناہوں والا بھاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک پرچی کاغذ کی نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیا، وہ پلڑا جھک جائے گا، گناہوں والا ہو جائے گا۔ سرکار فرمائیں گے فرشتوں یہ جنتی ہے، جو دیکھ لو اس کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے، گناہوں والا اٹھا ہوا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا کہ آپ کون ہیں مجھ پر اس مقام پر کرم فرمانے والے، اور یہ میرے نیکیوں والے پلڑے میں آپ نے کیا ڈالا ہے؟ تو سرکار فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی ہوں، تو مجھے جانتا نہیں، جو تیرے پلے اعمال تو ہے نہیں، نیکیوں کا معاملہ تو کچھ تھا نہیں، تو یہ آپ نے نیکیوں والے پلڑے میں کیا ڈالا؟ فرمایا ایک دن تو نے محبت سے درود پڑھا تھا، میں نے تیرے لیے وہ سنبھال کر رکھ لیے جو آج تیرے کام۔
ایک مرتبہ زندگی میں محبت سے درود پڑھا، وہ نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اگر ایک بندہ ساری زندگی درود پڑھتا ہے، اس کے اجر و ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ بتانا مقصود یہ بھی تھا کہ شفاعت صغریٰ میں کسی کو پانی پلایا نیک بندے کو، وہ کام آ گیا، گرم چادر دی وہ کام آ گئی، دھوتی دی اس کی دکان ہے نا وہ کام آ گئی، بخشش کے بہانے بن جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اللہ مہربان ہے، بخشنا چاہتا ہے۔ اب یہ روٹی کھلا دی، کسی کو پانی پلا دیا، وضو کرا دیا، شربت پلا دیا، سادہ پانی پلا دیا، کسی کام پر بھیجا اس نے وہ کام کر دیا، وہ لوگ کام آ رہے ہیں۔ اب جن لوگوں کی وابستگی کسی سلسلہ سے ہے، ان کے کوئی پیر کامل ہے، شیخ کامل ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ان کی بیعت کی ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کی صحبت میں رہا ہے، ان کی مجلس میں رہا ہے، ان کی خدمت کی ہے، مدارت کی ہے، کھانا کھلایا ہے، ان کے کپڑے دھوئے ہیں، انہیں غسل کرایا ہے، ہر طرح کی خدمت و مدارت اگر اللہ والوں کی کوئی بندہ کرتا رہا ہے تو بتاؤ وہ کتنا نوازے گا۔ ایک معمولی نیکی اس کے لیے کام آ رہی ہے، تو اگر کسی اللہ والے کی صحیح معنوں میں خدمت کی ہوگی تو وہ محروم رکھیں گے۔ سرکار کی بارگاہ سے بھی کوئی محروم نہیں جاتا، اور سرکار کے غلام بھی نوازنے والے ہیں۔ شفاعت کبریٰ کا عالم یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ سبحان، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ سرکار جانتے ہیں کس کو کتنا ضرورت ہے، کتنی کسی کی حاجت ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ سے کوئی بھی کبھی محروم۔ واہ جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ہے مانگنے والا تیرا۔ اللہ نے فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن ہے۔ اے محبوب کسی سائل کو جھڑکنا نہیں، جو جو مانگے عطا کرتے جاؤ۔ عطا میں کرنے والا ہوں، قاسم آپ ہیں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک اللہ عطا کرتا ہے، تقسیم آپ کرتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ہے مانگنے والا تیرا۔ آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، پیار کی بات، شعر کا نعت کیا، شعر کا حاصل کلام۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ محبوب اور محب کے درمیان یہ نہیں ہوتا یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، جو محبوب کا ہے وہ محب کا ہے۔ میں تو مالک ہوں، اعلیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی مالک ہیں، کیونکہ آپ اس مالک کے حبیب ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ جو آپ نے جانا ہے وہی ہونا ہے، جو آپ کریں گے وہی ہوگا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں۔ شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ کے یہ احادیث مبارکہ کے حوالہ سے احادیث کی روشنی میں چند باتیں کی ہیں۔ اللہ جل وعلا نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں بہرہ ور کروایا۔
شفاعت سرکار کی شفاعت سے ہمیں بہرہ ور فرمائے، قیامت کے دن سرکار کو اللہ مقام محمود پر فائز فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میدان حشر میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں، کہاں ملیں گے؟ فرمایا میرے امتی پیاسے ہوں گے، مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا۔ حوض کوثر پر امت کو جام بھر بھر کے پلانے کے لیے میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا۔ میدان حشر کی گرمی سوا نیزے پہ سورج ہے، تانبے کی زمین ہے، ہر بندہ اپنے گناہوں کے پسینے میں شرابور ہے، میری امت پیاسی ہوگی، میں امت کو پانی پلانے کے لیے حوض کوثر پر سے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں، مجھے وہاں تلاش۔ یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ہوئے تو فرمایا پھر مجھے میزان پر جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہیں مجھے وہاں تلاش۔ تو اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اور یہ آج کی رات جو عطا فرمائی یہ اللہ کا احسان ہے، حضور علیہ السلام کی طفیل ملی، تو اللہ کریم آج کی اس رات کی فضیلت اور برکت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہماری بخشش ہمارے فوج شجگان بزرگوں کی بخشش کا سامان بن جائے، اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور اس رات کی برکت اور بیان و کلام کی برکت سے اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرمائے، حافظ قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، دین کا عالم بنائے اور دین کا خادم بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذات اسلام کے 2 شعر ہوں گے، اس کے بعد ختم شریف ہوگا، دعا ہوگی، ذکر ہوگی۔